کشف سے تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ شمیم باجی اس قدر بدل چکی ہیں۔ چلو معافی مانگنے تک بات الگ تھی، اب تو کشف سے پوچھ کے اس کی پسند کے کھانے بھی بنانے لگی ہیں۔ سب نے مان لیا ہے کہ شمیم سچ میں اپنے ابا جی کے جانے کے بعد تبدیل ہو چکی ہے، لیکن کشف اور نسیم کو اس بات کا یقین نہیں آیا۔ کشف تو عبدالباری سے کہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ شمیم باجی کی نفرت دیکھی ہے، یہ اچانک 180 کی ڈگری پہ جو چینج آیا ہے ہضم نہیں ہو رہا۔ لیکن عبدالباری کو تو اپنی بہن پہ آنکھیں بند کر کے یقین ہو گیا ہے، خاص طور پہ جب اس نے شمیم اور نسیم کی باتیں سنی ہیں۔ اب عبدالباری کو تو نہیں پتا کہ شمیم کو یہ بات پتا تھی کہ عبدالباری پیچھے کھڑا ہماری باتیں سن رہا ہے، اسی لیے بہت مومن بن کے نسیم سے کہہ رہی تھی کہ اگر رشتے جوڑے رکھنے میں اپنوں کے سامنے بڑوں کو تھوڑا جھکنا بھی پڑ جائے تو کوئی عیب نہیں۔ میں نے کشف سے اسی لیے معافی مانگی تھی کہ اس کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے اور وہ میرے بھائی کو لے کے اس گھر سے کہیں اور نہ جائے۔ تو عبدالباری کی عقل پہ تو شمیم نے پردہ ڈال ہی دیا ہے، اس لیے کشف کو سمجھاتا ہے کہ تم شمیم باجی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لو۔ ویسے بھی اس گھر کو بنانے میں شمیم باجی نے ابا کے ساتھ مل کے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب شمیم کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سائرہ پریگننٹ ہے اور ان لوگوں نے رضا اور اس کے گھر والوں سے اس بات کو چھپایا ہے، اس لیے ایک تیر سے دو شکار کرتی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ کشف میرے کمرے کے باہر ہی کھڑی ہے تو فوراً اپنی اس دوست کو کال ملاتی ہے جس کے تھرو رضا اور سائرہ کا رشتہ ہوا تھا۔ اسے کہتی ہے کہ بھائی تم لوگوں نے میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے چچا نے تو اپنی بیٹی کا غم دل سے ہی لگا لیا ہے، ایک تو اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ گھر آ کے بیٹھ گئی اور اب بچے کا بوجھ اکیلے کیسے برداشت کرے گی۔ کشف حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ شمیم باجی کو واقعی ہی سائرہ کی اتنی کیئر ہے، جبکہ شمیم اپنا دوسرا تیر چلا چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی دوست کو جب یہ پتا چلا ہے کہ سائرہ امید سے ہے تو وہ رضا کی ماں کو فوراً یہ بات بتائے گی، لیکن شمیم کو یہ نہیں پتا کہ وہ تو اپنی طرف سے سائرہ اور کشف کی فیملی کے ساتھ برا کر رہی ہے۔ ظاہر ہے شمیم سوچتی ہے سائرہ کی ساس جس قدر سخت مزاج عورت ہے، جب سائرہ واپس وہاں جائے گی تو اسے لگ پتا جائے گا، لیکن رضا کی ماں جو رضا کی اولاد دیکھنے کی خواہش میں تڑپ رہی ہے، جب اسے یہ خوشخبری ملے گی تو وہ تو سائرہ کو پلکوں پہ بٹھانے کو بھی تیار ہو جائے گی۔ خیر کشف کالج سے واپس آتی ہے تو شمیم باجی سے پوچھتی ہے کہ آج کھانے میں کیا بناؤں، تو شمیم کہتی ہے بھائی تمہیں کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی تمہاری پڑھائی اتنی مشکل ہے، تم آرام سے اپنی پڑھائی کرو، کھانا میں بنا لوں گی۔ نسیم تو حیران ہو جاتی ہے کہ یہ شمیم جس نے میڈ کو بھی اس لیے چھٹی کروا دی تھی تاکہ اس کشف پہ کام کا سارا بوجھ ڈال سکے، آج اسے اس کی پڑھائی کی اتنی فکر ہو گئی۔ نسیم کو تو اندر ہی اندر اب تشویش ہونے لگی ہے کہ یا تو شمیم باجی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں یا ابا جی کے انتقال نے ان کے ذہن پہ بہت بری طرح سے اثر کیا ہے، کیونکہ شمیم باجی اور اتنی اچھی بن جائیں وہ بھی کشف کے ساتھ، ناممکن سی بات ہے۔ اب شمیم جو چاہتی تھی وہی ہوتا ہے۔ عبدالباری اپنے آفس سے گھر آتا ہے تو شمیم باجی یوں شو کراتی ہیں جیسے صبح سے کام کر کر کے ان کا برا حال ہو چکا ہے اور ابھی بھی کچن میں اسی کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں۔ عبدالباری جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو کشف موبائل پہ بیزی ہوتی ہے۔ دراصل کشف سائرہ کی ہیلپ کر رہی ہے، سائرہ کی بیکنگ کے لیے سوشل میڈیا پیجز بنا رہی ہے تاکہ سائرہ کے پروڈکٹس کو پروموٹ کر سکے۔ ابھی وہ عبدالباری کو بتانے ہی لگتی ہے کہ عبدالباری تو شروع ہو جاتا ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا بھی ہے کشف کہ شمیم باجی کا ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرو تو تم نے میری بات کو سیریس کیوں نہیں لیا۔ کشف عبدالباری کو بتاتی ہے کہ میں نے تو شمیم باجی سے پوچھا تھا کہ میں کھانا بنا دیتی ہوں، لیکن شمیم باجی نے مجھے خود ہی کمرے میں بھیج دیا تھا۔ لیکن عبدالباری کو تو اس دفعہ کشف کی بات پہ یقین ہی نہیں آتا، اسے کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے تمہیں اس طرح آرام کرتے اور اپنی بہن کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر۔ کشف کہتی ہے کہ تمہارا موڈ اسی لیے آف ہے، آئی نیو اٹ۔ شمیم باجی نے پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں، وہ صرف ہم دونوں میں پھوٹ ڈلوانا چاہتی ہیں۔ تو عبدالباری کہتا ہے کہ کشف تم کتنا نیگیٹو سوچ رہی ہو، شمیم باجی نے نہ تو مجھے کچھ کہا ہے اور نہ ہی کچھ کیا ہے، تم اپنے دل سے شمیم باجی کے لیے یہ سب باتیں نکال دو، یہ تو میں نے سب خود نوٹ کیا ہے اور میں نے تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ شمیم باجی کا ہاتھ بٹا دیا کرو کام میں، لیکن تم یہاں فون پہ بیزی ہو۔ کشف نے تو عبدالباری کو کبھی بھی اس طرح سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی بار جب اسے اس طرح خود پہ چلاتے دیکھتی ہے تو کشف کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ عبدالباری کو بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، اور کمرے کے باہر کھڑی نسیم سب باتیں سن رہی ہے اور اب سمجھ بھی رہی ہے کہ یہ سب شمیم باجی نے اسی لیے کیا ہے۔
عبد الباری اور کشف میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے۔ عبد الباری کی نظر بھی اچانک دروازے پہ پڑتی ہے تو اسے سایہ سا معلوم ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ کوئی باہر کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ اب عبد الباری بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نسیم باجی یا شمیم باجی کو ہماری باتیں سننے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ نسیم جب شمیم کو جا کے بتاتی ہے کہ کشف اور عبد الباری میں آج پہلی بار لڑائی ہوئی ہے تو شمیم تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے، لیکن نسیم کے سامنے کچھ شو نہیں کراتی۔ اس دفعہ شمیم سوچ چکی ہے کہ نسیم کو بھی اپنا رازدان نہیں بنانا، کیونکہ لڑائی میں نسیم بھی شمیم کو انہی باتوں کے تانے دیتی ہے۔ اب نیکسٹ ڈے کشف جب کالج جاتی ہے تو بار بار اپنا موبائل چیک کرتی ہے کہ شاید عبد الباری مجھ سے معذرت کرے، لیکن عبد الباری کا کوئی میسج نہیں آتا تو کشف کو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ لیکن عبد الباری بھی بہت زیادہ پریشان ہے کہ اسے کشف سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اسی لیے سوچ لیتا ہے کہ آج گھر جا کے کشف کو مناؤں گا۔ اس کے لیے گجرے بھی لے کر جاتا ہے۔ اب عبد الباری سیدھا جب کشف کے پاس جاتا ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے گجرے پہناتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو کشف تو فوراً ہی عبد الباری کو معاف کر دیتی ہے، کیونکہ اسے اتنا تو پتہ چل چکا ہے کہ عبد الباری ایک اچھی نیچر کا انسان ہے۔ جبکہ نسیم دیکھ لیتی ہے کہ عبد الباری کشف کے لیے گجرے لے کے گیا ہے اور شمیم باجی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اسی لیے فوراً شمیم کے پاس شیطانی لگانے پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، یہ وہی عبد الباری ہے نا جو اپنی ہر چیز سب سے پہلے لا کے آپ کو دکھاتا تھا۔ تو شمیم نسیم کے سامنے کوئی ری ایکشن شو نہیں کرتی، لیکن دل ہی دل میں سوچ لیتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کتنے کو دن عبد الباری اس کشف کے نخرے اٹھاتا ہے۔ اور دوسری طرف رضا کے فادر جب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ جو پیسے میں نے تمہیں رکھوائے تھے وہ مجھے چاہیے، ایک آدمی کو دینے ہیں، تو رضا کی ماں ساری الماری پورا کمرہ کھنگال مارتی ہے، لیکن پیسے وہاں ہوں گے تو اسے ملیں گے۔ اس کے ذہن میں فوراً رضا کی بیوی آتی ہے کہ ہو نہ ہو وہی مجھے شکل سے چور لگتی ہے اور پیسے اسی نے اٹھائے ہیں۔ فوراً رضا کے کمرے میں جاتی ہے اپنے شوہر کو لے کے اور رضا کا پورا کمرہ کھنگال مارتی ہے۔ رضا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ امی کو آج ہو کیا گیا ہے، جبکہ شمائلہ کا دل تو مٹھی میں جکڑا جاتا ہے کہ آج وہ بری طرح سے پھنسنے والی ہے۔ اور بالآخر رضا کی ماں شمائلہ کی چیزوں میں سے وہ پیسے اٹھا کے رضا سے کہتی ہے کہ میں یہ ڈھونڈنے آئی تھی، یہ پیسے میں نے اپنی الماری میں رکھے تھے اور تمہاری بیوی نے وہاں سے چوری کر لیے۔ رضا کو تو یقین ہی نہیں آتا کہ اس کی بیوی چوری بھی کر سکتی ہے، جبکہ شمائلہ تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اب یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ رضا کے فادر تو وہیں اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ رضا اگر تم نے اس شادی کو رکھنا ہے تو اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی اس چور کی بچی کو طلاق دو اور اس گھر سے چلتا کرو۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ رضا اور شمائلہ کی یہ شادی زیادہ عرصے چل نہیں پائے گی، اور اب خاص طور پہ جب رضا کی ماں کو یہ پتہ چلے گا کہ سائرہ امید سے ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو رضا کی اولاد دیکھنے کے لیے ویسے ہی بہت بے چین ہے۔ فوراً رضا کو لے کے سائرہ کے گھر جائے گی، سائرہ اور اس کے پیرنٹس سے معافی مانگے گی اپنے کیے کی، لیکن یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا کہ کیا سچ میں رضا اور اس کی ماں تبدیل ہو گئے ہیں یا پھر شمیم کی طرح ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔